جانے کا اور وہاں پنجاب کی وفاق کے اس ایوان بالا میں پنجاب کی نمائندگی کرنے کا۔ اس سے پہلے جو عرصہ میں نے گزارا ہے اس میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ پاکستان کے بحیثیت ایک ملک کے اور اسی طرح اس کے عوام کے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، ارباب اقتدار کے سامنے انہیں لایا جائے اور اس کے اگر حل کوئی ممکن ہے تو ان کو بھی تجویز کیا جائے۔ اسی طرح ملک کے جو بین الاقوامی مسائل ہیں، خاص طور پہ کشمیر کا مسئلہ، اس پر بھی اپنی طرف سے اظہار خیال کرنے اور اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ دینی اسلامی حوالے سے بھی جو باتیں آتی رہی ہیں اور جو باتیں وہاں لانی چاہیے تھیں، ان میں نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ ٹرم میں بھی انشاءاللہ اسی طرح میری کوششیں جاری رہیں۔ اچھا ساجد صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ پہلی جو 4 بار آئے ہیں آپ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر آئے ہیں؟ جی نہیں، پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ جنرل سیٹ تھی، تیسری چوتھی مرتبہ ٹیکنوکریٹ۔ اچھا، اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کو جنرل سیٹ پہ لایا تو گیا ہے، لیکن اگر ووٹوں کی بات کی جائے تو اس میں آپ کا گروپ بنا دیا گیا ہے یا بن جائے گا؟ آپ اس کی قطعاً فکر نہ کریں، قطعاً فکر۔ آپ کو فکریں زیادہ ہوتی ہیں مجھے پتہ ہے، لیکن بالکل نہ کریں۔ یہ میں مسلم لیگ کی قیادت کو مجھ پر اور مجھے نہ صرف قیادت بلکہ پوری مسلم لیگ اور اس کے ممبر حضرات پر پورا اعتماد ہے، پورا بھروسہ ہے، آپ فکر نہ کریں، بالکل۔ اچھا جمیل صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی ریسنٹلی حکومت نے کچھ 5 وفاق المدارس جو وہ بتائے، جی جی، اس کے پیچھے آپ کیا موٹو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس سے دینی طبقات میں جو ہے کوئی تشویش پائی جاتی ہے یا پرسکون معاملہ ہے؟ جی، 5 وفاق پہلے موجود تھے جو اپنا کام کر رہے تھے تقریباً 40 سال سے یا کم و بیش، اور ان کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور وفاق کی ضرورت تھی۔ اب حکومت کے جو ایکسپوننٹ ہیں، ترجمان ہیں اور ڈھنڈورچی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا ایک عوامی مطالبہ، حکومت کا کارنامہ ہے اس نے علماء کا اور عوام کا ایک دیرینہ مطالبہ پورا کر دی۔ کوئی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کون سا مطالبہ تھا، کس نے کیا تھا، کب کیا تھا۔ کسی چیدہ مذہبی رہنما کی بجائے کو عام آدمی کی طرف سے بھی 40 سال میں کوئی مطالبہ کبھی نہیں آیا۔ یہ جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جس طرح حکومت اور اسٹیبلشمنٹ توڑ پھوڑ کرتی رہی ہے سیاسی جماعتوں میں، اس کے بعد دینی جماعتوں میں، یہ اسی قسم کا اقدام ہے۔ یہ وفاق برائے نفاق ہیں، وفاق برائے دینی تعلیم نہیں ہے۔ شکریہ جی۔ اچھا پروفیسر صاحب، ماشاءاللہ آپ کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، آپ کا نام سنتے ہی ویسے کہتے ہیں کہ لڑکیوں سے ان کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے، لیکن ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں، آپ سے تو عمر پوچھنی چاہیے، آپ کی عمر اس وقت۔ میرا ارادہ کوئی نئی شادی کرنے کا نہیں ہے، اس لیے میں بڑی آسانی سہولت کے عمر 80 پلس ہے، اور اگر ایگزیکٹلی چاہیں تو 82 ہے۔ 82 ہے جی جی۔ تو پروفیسر صاحب ایسا کیا ہے کہ آپ 4 دفعہ پہلے سینیٹر رہے، آپ 5ویں دفعہ آئے، تو 82 ہے تو 6 سال جب آپ رہیں گے تو 88 پتہ نہیں 6 سال رہتا ہوں یا نہیں رہتا، اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی جماعت اپنے طور پر بھی بہت نام رکھتی ہے، آپ کا بھی بہت نام ہے، تو آپ کسی نئی قیادت کو، نئے جوانوں کو، اپنی جماعت کے ہی کسی کو، ان کو موقع کیوں نہیں دیتے؟ آپ لوگ کیوں مطلب بالکل بڑا اچھا سوال ہے، بڑا ریلیونٹ ہے اور پرٹیننٹ، اور اس موقع پہ پوچھنا بھی چاہیے۔ بات یہ ہے، اچھا ہوا آپ نے مجھے یہ کہنے کا موقع دے دیا۔ بات یہ ہے کہ یہ 5ویں دفعہ ہے نا، میں نے ایک دفعہ بھی نہ اپلائی کیا ہے، نہ زبانی کا ہے میاں صاحب کو یا مسلم لیگ کی قیادت کو یا کسی مسلم لیگ کو مجھے سینٹ میں لاؤ، مجھے ممبر بناؤ، میں آج تک نہیں کہا۔ میاں صاحب کی مہربانی ہے، صحیح بات یہ ہے، میاں نواز شریف صاحب، اور مہربانی کی بنیاد یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ جب ہم نے ہماری جماعت دینا شروع کیا، مشکل ادوار بھی آئے، خاص طور پہ پرویز مشرف کے دور میں جس طرح ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے اور تھوڑی بہت مشکلات کا مقابلہ بھی کیا، وہ
اس کی قدر کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس قدر کے حوالے سے دوسری مرتبہ بھی از خود انہوں نے پیشکش کی، تیسری اور چوتھی دفعہ اور پانچویں دفعہ وہ خود فون کیا انہوں نے اور کہا جی آپ کاغذات کی تیاری کریں۔ اس دفعہ ایک لطیفہ ہوا، انہوں نے کہا کہ جی کہنے کے بعد کہ آپ کا ٹکٹ آپ کا ہو گیا ہے تو آپ تیاری کریں، کہنے لگے کہ وہ ایک درخواست دے چڑی ہو اور ریکارڈ بھی ہوتا ہے تو کاروائی ہوتی ہے۔ میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ میں درخواست، ساتھ ہی انہیں یاد ہے، کہنے لگے کہ پہلے دیتی جائے کدی درخواست، میں میاں صاحب کدی بھی نہیں دیتی اور میں معافی چاہنا اور کوئی ضرورت نہیں درخواست دینے کی۔ یہ ہے جناب صورتحال۔ اب آپ میاں صاحب یہ نہیں کہتے کہ ٹکٹ آپ ہی کی ہے جی، لیکن بندہ بدل لو، یہ تو اب ان کی ڈسکریشن ہے نا، وہ آپ سے پوچھ کر نہیں فیصلہ کریں۔ اچھا ساجد میر صاحب، سابق گورنر سندھ زبیر احمد نے اپنا ووٹ امید پر پنجاب میں ٹرانسفر کروایا کہ انہیں یہ تھی کہ مجھے ٹکٹ مل جائے گا، لیکن ٹیکنوکریٹ انہوں نے دے دی اعظم نذیر تارڑ کو اور آپ کو لے آئے جنرل پر، اور کچھ لیگی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید زبیر احمد کا حق مارا گیا ہے، تو اس پہ میں نے کسی کا حق نہیں مارا، یہ پارٹی کا مسئلہ ہے، ہمارے آپ پارٹی کے کا سوال مسئلہ عجیب ہی ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ سوال تو نہیں بنتا نا۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔